بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نماز کے احکام. اس سے پہلے ہم نے طہارت کے مسائل پڑھا اور اس کے سوالات اور پھر جوابات یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ہم نے سوال کیا تھا، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے جوابات بھی دیے، کچھ لوگوں نے یہ سوال جواب لکھا بھی ہے. تو الحمدللہ طہارت کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھا، اس کا مراجعہ بھی ہو گیا. تو آج سے ہم نماز کے احکام پڑھیں گے. نماز کے احکام سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، نماز مسلم کی نماز کا طریقہ کیسے تھا، تو تفصیل پڑھتے جائیں گے. سب سے پہلی چیز، عربی میں نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو صلاح کہا گیا ہے، اور اس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں. ہماری اپنی زبان میں ہے یہ نماز، ورنہ دنیا کی دیگر زبانوں میں لفظ نماز استعمال نہیں ہوتا ہے. تو عربی میں تو لفظ صلاح استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے تقریباً دنیا کی مختلف کنٹریوں میں، جیسے یورپ ہے، افریقہ وغیرہ ہے، تو ان علاقوں میں بھی لفظ صلاۃ ہی استعمال کرتے ہیں. عرب لوگ جو لفظ صلاح استعمال کرتے ہیں، اور یورپی ممالک میں اور افریقی ممالک میں تقریباً نماز کو صلاۃ ہی کہتے ہیں. صلاح صلاح. ہمارے پاس جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ ہے، ان علاقوں میں نماز کہا جاتا ہے. تو یہ نماز جو اصل میں صلاۃ ہے، تو یہ کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو صلاۃ کا اصل معنی ہوتا ہے دعا. پھر صلاۃ کو دعا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک مکمل دعا ہے. دعا دو طریقے کی ہوتی ہیں. یا تو ایسی دعا جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اسے دعا کہا جاتا ہے. یا پھر ایسی دعا جس میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، صرف اللہ کی بزرگی، بڑائی، تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر. یہ بھی دعا ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں ہے، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہاں سے پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. تو اس طرح سے التحیات اور درود، یہ جو جتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب کا تعلق دعا سے ہے. اسی لیے نماز کو صلاح کہا جاتا ہے، اور صلاح کا معنی ہے دعا. تو اس طرح نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک دعاؤں پر مشتمل ہے. اور اصطلاح میں نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں ایک ایسے مخصوص عمل کو جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو اور سلام پر ختم ہو. درمیان میں کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں، اس کو نماز کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. نماز کب فرض ہوئی ہے؟ تو اس کا واقعہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، معراج کا واقعہ. نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ تو ہم نے یہاں پر دو چیزیں بتائی تھی، ایک اسراء اور دوسرا معراج.
اسرا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک جانا، اور معراج کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے آسمان پر جانا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اسرا اور معراج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کو یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں اپنے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے 50 وقت کی، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس میں تخفیف کر دی گئی تو آخر میں 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی۔ نمازیں 5 وقت کی عطا کی، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ پر خاص انعام ہے کہ ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ کب ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ابھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے والے تھے، تو اس سے 2 سال پہلے 2 سال پہلے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے کہ سن 11 نبوت میں، نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ تو نبوت کے 11ویں سال 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے جو 10 سال گزر چکے ہیں، ان 10 سالوں میں یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، جبکہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا، اور اس میں سے کچھ نمازیں بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ صبح شام 2 رکعت ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور ان کے جو اوقات متعین ہیں، یہ اس کی ابتدا ہوئی نبوت کے 11ویں سال، 10 سال مکمل ہو جانے کے بعد۔ نماز کی فرضیت کے لیے دلیلیں کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں، سرًا وعلانیةً، چھپ کر اور ظاہری طور پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اس سلسلے میں، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے پہلی چیز توحید اور رسالت ہے، اور دوسری چیز ہے نماز کا قیام۔ اس طرح سے نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ نماز واجب ہونے کی شروط، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ نماز کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز مسلمان پر واجب ہے، جو کافر ہو اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ کافر پر تو پہلے ایمان لانا ہے، کہ پہلے وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسری چیز، اگر مسلمان ہے تو پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر نماز واجب نہیں ہے۔ اگر نابالغ نماز پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے،
پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز پڑھانے کی، اس کو سکھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ نمبر 3، پاگل یا مجنون نہ ہو تو اس پر نماز واجب ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے تو اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ تو ہم نے یہاں بتایا تھا کہ اگر کوئی پاگل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پاگل مسجد میں آئے اور نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کسی کو مارنے لگ جائے۔ اس طرح کا پاگل ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو نزدیک آنے نہیں دینا چاہیے، تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن ایسا پاگل ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اپنے کام سے کام کرتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد ادھر ادھر کی حرکتیں بھی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ پاگل مسجد میں آ بھی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ نماز واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان صاحب عقل ہو۔ اور نمبر 4، نماز واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عورت حالت حیض اور نفاس میں نہ ہو۔ اگر حالت حیض اور نفاس میں ہوگی تو نماز اس پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ نماز پڑھنا اس حالت میں منع ہے، اور بعد میں بھی اس کو اس کی قضا نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے نماز کی صحت کے شروط۔ نماز صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ یہاں جو نماز واجب ہونے کی شرطیں آپ نے دیکھی، یہ 4 شرطیں، یہ نماز سے پہلے کی شرطیں ہیں، کہ نماز پڑھنے سے پہلے آدمی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے: مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اب نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں، نماز کے صحیح کے لیے وہی شرطیں جو نماز کے واجب ہونے کی ہیں، البتہ ان کے علاوہ کچھ مزید شرطیں بھی ہیں جن کی رعایت ضروری ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ وہ شرطیں بھی ہیں اور ساتھ میں اور مزید شرطیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ فرض نمازوں کے لیے، یہ فرض نمازوں کے لیے ہے کہ جس نماز کا وقت آ جائے اس وقت وہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے کہ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیں گے تو صحیح ہوگی۔ فجر کو ہم ظہر میں پڑھ رہے ہیں، یا فجر یا ظہر کو فجر میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز درست نہیں ہے۔ فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ ابھی ظہر کا وقت ہوا ہی نہیں ہے اور ہم صبح 8 بجے یا 9 بجے کے ٹائم میں ظہر پڑھنا چاہ رہے، نہیں پڑھ سکتے۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ 12 بجے 12:30 بجے عصر کی نماز پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ 5 بجے عصر کے بعد مغرب پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کا اذان دیتے فوراً آپ عشاء پڑھ لینا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کا وقت آیا ہی نہیں ہے ابھی۔ جب نماز کا وقت آئے گا تب آپ پر نماز واجب ہوگی، اور پھر وہ نماز اس وقت صحیح ہوگی جب آپ اس کو اس کے وقت میں پڑھیں گے۔ حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو تب نماز درست ہوتی ہے، نماز صحیح ہوتی ہے۔ حدث اکبر یعنی جس پر ایسی ناپاکی جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور حدث اصغر ایسی ناپاکی جس پر صرف وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اکبر اور اصغر سے پاک ہونا چاہیے تب نماز صحیح ہوگی۔ کپڑا، بدن اور جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو۔ اسی طرح سے مکمل سطر پوشی ہو، سر سے لے کر پیر تک مکمل سطر پوشی ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔
دل میں نماز کی نیت ہو، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا صحیح نہیں ہے. جو نیت کرنا ہے وہ دل میں ہو، زبان سے نہ کہے. ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے، کھانا پینا بھی بند ہو. دوران نماز نہ بات کرنا ہے نہ کھانا پینا ہے. اگر کھائیں گے پیئیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، بات چیت کریں گے تو بھی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس کے بعد نماز کے ارکان. ہمارے خیال سے یہیں تک ہمارا سبق ہوا تھا، اس سے پہلے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. نماز کے ارکان وغیرہ اس کے بعد کی چیزیں ہم کو پڑھنی تھی. تو اس چیز کو ہم نے دوبارہ دوہرا بھی دیا تاکہ وہ چیزیں پھر سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. نماز کے ارکان. نماز کے ارکان بھی اس طرح واجب ہیں جس طرح کے نماز کے شروط. البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نماز کے شروط ان پر مقدم ہیں، جیسے طہارت وغیرہ، اور ارکان ان اعمال کا نام ہے جن کے چھوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو نماز کے شروط اور نماز کے ارکان دو چیزیں ہیں. نماز کے شروط کہتے ہیں کہ نماز کے شروط نماز سے پہلے ہوتے ہیں، جبکہ نماز کے ارکان نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں. نماز کے شروط نماز سے پہلے ہوتے ہیں، جیسے پاکی ہے، بدن کا پاک ہونا، اور اسی طرح سے ستر پوشی ہونا، قبلہ رخ ہونا، دل میں نیت ہونا، حدث اکبر سے پاک ہونا، اور نماز کو وقت داخل ہو جانا. تو یہ سب چیزیں نماز سے پہلے کی ہیں، لیکن ارکان یہ سب نماز کے درمیان کی چیزیں ہیں. تو کون کون سے ارکان ہوتے ہیں؟ تو ارکان کا تذکرہ یہاں پر کیا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یعنی پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اگر کوئی اللہ اکبر کہے بغیر نماز شروع کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس نے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑ دیا. دوسری چیز ہے قیام. قیام نماز کے ارکان میں سے ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے قیام ضروری نہیں ہے. اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ایسی صورت میں وہ لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے قیام ضروری ہے. نمبر 3 سورہ فاتحہ کی قرات. نماز کے ارکان میں سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ہے. اب سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، لیکن کیسے پڑھنا؟ آہستہ پڑھنا، یا بلند آواز سے پڑھنا، یا پھر امام کے پیچھے پڑھنا، یا نہیں پڑھنا. نماز میں سورہ فاتحہ تو ہونا چاہیے، لیکن جب امام کے پیچھے ہوں گے تب کیسے پڑھیں گے؟ امام نے پڑھ لیا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا یا ہم کو بھی الگ سے پڑھنا پڑے گا؟ تو ایسی صورت میں یہاں پر ارکان صرف یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جانی چاہیے، بس. کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، یہ سب الگ مسائل ہیں. سورہ فاتحہ کی قرات ہونی چاہیے نماز کے اندر. نمبر 4 رکوع. یہ رکوع نماز کے ارکان میں سے ہے. نمبر 5 رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. رکوع کر کے جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو سیدھا کھڑے ہو جانا ہے. اس کے بعد سجدے کرنا. ہر رکعت میں 2 سجدے، ایک سجدہ کیا اٹھا، پھر اور ایک سجدہ کر دیا. یہ 2 سجدے ہر رکعت میں یہ مکمل کرنا، یہ بھی ارکان میں سے ہے. اور 7 نمبر ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یعنی تھوڑا سا انتظار کرنا. 8واں ہے آخری قاعدہ. آخری قاعدہ کا مطلب یعنی وہ قاعدہ جس میں ہم کو سلام پھیرنا ہو، اسے کہتے ہیں آخری قاعدہ.
اب یہ آخری کس کس میں ہوتا ہے؟ مغرب میں ہوتا ہے، ظہر میں ہوتا ہے، عصر میں ہوتا ہے، عشاء میں ہوتا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس میں دو دو قاعدے ہوتے ہیں، پہلا قاعدہ اور آخری قاعدہ۔ اسی طرح سے دونوں جانب سلام پھیرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اور آخری ہے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا۔ تو جتنے ارکان ہم ادا کر رہے ہیں وہ سب اطمینان سے ہونا چاہیے، رکوع، سجدہ، رکوع کے بعد کی دعائیں یا سجدے کے بعد کی دعائیں، اور اس طرح سے تشہد میں جتنی دعائیں پڑھنی ہیں وہ یہ سب اطمینان سے ہونا چاہیے۔ تو ہر رکن کو اطمینان سے ادا کریں گے۔ تو ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اطمینان سے نماز ادا نہیں کی۔ تو ارکان کے چھوٹ جانے پر ہوتا کیا ہے؟ یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ ارکان اگر چھوٹ جاتے ہیں، اگر یہ جان بوجھ کر چھوڑے گئے ہیں، جان بوجھ کر ارکان چھوڑ دیے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر سہون بھول کر چھوڑ دیے ہوں تو ایسی صورت میں جب جو رکن چھوٹا ہوا ہے جب یاد آ جائے اس کو پڑھ لیں یا وہ رکن ادا کر دیں اور آخر میں سجدے سہو کر لیں، تو اس طرح سے نماز کا رکن وہ ادا ہو جائے گا۔ جو رکن چھوٹا ہوا ہے اس رکن کے چھوٹنے کے بعد جب ہمیں یاد آ جائے کہ میں نے فنا کام نہیں کیا، فنا رکن مجھ سے چھوٹ گیا ہے، تب وہ سیدھے اس رکن پر آئیں گے جو چھوٹا ہوا ہے، اس کو پورا کریں گے اور پھر نماز کے آخر میں سجدے سہو کریں گے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی تو یہ جو نماز کے ارکان تھے یہ ختم ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اور قیام یہ بھی نماز کا رکن ہے، سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، رکوع رکن ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی رکن ہے، اور سجدے یہ رکن ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے، اور آخر میں بیٹھنا، آخری قاعدہ کرنا یہ بھی رکن ہے، اور آخر میں جب نماز مکمل ہو جائے تو دونوں طرف سلام پھیرنا یہ بھی رکن ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ رکن ہے تو سلام بھی رکن ہے۔ اور پھر یہ تمام ارکان کو، یہ جو 9 ارکان ہیں، ان تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا یہ 10واں رکن ہے۔ اس کے بعد نماز کی سنتیں۔ نماز میں کون کون سی سنتیں ہیں؟ 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ کب ہے وہ 4 جگہ، کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع جاتے وقت، نمبر 3 رکوع کے بعد، اور نمبر 4 تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت۔ یہ 4 جگہ ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو ایسی صورت میں تکبیر یہ رفع الیدین یہ 4 مرتبہ نہیں ہوگا، 3 مرتبہ ہوگا، 3 جگہوں پر ہوگا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو رفع الیدین صرف 3 جگہوں پر ہوگا، ایک تکبیر تحریمہ کے وقت میں،
ایک رکوع میں جاتے وقت میں، ایک رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ تو اور ایک چوتھا جو رفع الیدین ہے، یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ وہ 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو۔ نمبر 2، سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اب یہ سینے پر ہاتھ باندھنا خواتین کے لیے تو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور دیگر علماء بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیتے ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور عورتوں کو بھی۔ نمبر 3، دعائے ثنا پڑھنا۔ دعائے ثنا پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ دعائے ثنا، اب یہاں پر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ مشہور دعا ہے۔ اس کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا سبحانک اللہم۔ تو ثنا اس دعا کے اندر نہیں ہے، تو ثنا اس کا نام ہے۔ تو بہت سے لوگ ثنا کو دعا کا حصہ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ثنا سبحانک اللہم پڑھنے لگتے ہیں۔ قرأت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اب آہستہ کہنا یا زور سے کہنا ہے، تو اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنا ہے۔ لیکن اگر خواتین مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں پر آگے مرد ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بلند آواز سے آمین کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہری نمازوں میں بلند قرأت کرنا، یہ بھی نماز کی سنتوں میں ہے۔ رکوع جاتے وقت تکبیر کہنا، اللہ اکبر۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر دونوں گھٹنوں کو۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ یہ 7 اعضاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ جسم کے 7 حصوں پر سجدہ کرنا، یعنی جس وقت سجدہ کرتے ہیں اس وقت یہ حصے زمین پر ٹکے ہونا چاہیے۔ تو اس میں سے 2 ہاتھ ہیں، کیونکہ ہم سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے دونوں گھٹنے ہیں، کیونکہ سجدے میں ہمارا جو زور ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، یہ گھٹنوں پر ہی ہوتا ہے، تو دونوں گھٹنے زمین پر ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 ہو گئے، 2 اور 2 یہ 4۔ اس کے بعد دونوں پیر، کیونکہ پیر کے جو انگوٹھے ہیں، انگلیاں ہیں، اس کو ہم موڑ کر رکھتے ہیں، تو یہاں پر اس کو ملا کے ہو گئے 6۔ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر، یہ ہو گئے 6۔ بچ گیا 1۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے تو 1 بچ گیا۔ اب وہ 1 کیا ہے؟ وہ 1 ہے پیشانی۔ وہ 1 ہے پیشانی۔ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، اور 1 پیشانی ہے۔ تو اس طرح 7 اعضاء پر سجدہ ہو گیا۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا۔ ایک سجدہ کر کے ہم اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے اور پھر کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد نمبر 13 ہے آخری تشہد میں تورک کرنا۔ آخری تشہد میں تورک کرنا، تورک کہتے ہیں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے، تو تشہد کے لیے بیٹھتے وقت میں
बायां पैर, बायां पैर दाएं पैर के नीचे से बाहर निकाल देना, और जब जमीन पर बैठना हो तो सुरीन के बल बैठ जाना। इसको कहते हैं तवर्रुक। तो ये सुन्नतें हैं, नमाज की सुन्नतों में से ये तकरीबन 13 सुन्नतें हैं। उसके बाद इन उन उमूर का बयान जिनमें नमाज बातिल हो जाती है। अब वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनसे नमाज बातिल होती है? नंबर एक, जानबूझकर बात करना। लेकिन अगर भूल कर बात कर ली है तो सद्दे सहू जरूरी होगा, नमाज बातिल नहीं होगी। दौरान नमाज अगर बात कर गए किसी की वजह, किसी से अगर गलती से जबान से कुछ निकल गया तो फिर ऐसी सूरत में सद्दे सहू कर ले आखिर में। लेकिन अगर ये बात जानबूझकर करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम की हालत में हैं, या रुकू में हैं, सजदे में हैं, तशहुद में हैं, और बाजू वालों से हम बात करने लग गए, जानबूझकर बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो नमाज बातिल हो जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं बाज माता बच्चे जब नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर, तो रुकू में जाने के बाद बाजू वालों से बातें करते रहते हैं, सजदे में जाने के बाद पीछे के सफ वालों से बातें करते रहते हैं। सजदे में यानी इस तरह से सर सर जमीन पर रखते हैं कि दोनों पैरों के नीचे से पीछे वाला आदमी दिखाई देता है, और वो उससे इशारा इशारे इशारे में बातें करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई जानबूझकर नमाज में बातें करता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर कभी भूल कर मुंह से ऐसे निकल गया तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, उसको आखिर में सजदे सहू करना पड़ेगा। दूसरी चीज, तहतहा मारकर हंसना। नमाज में अगर जोर जोर से हंसने लगे तो ऐसी सूरत में वो नमाज बातिल हो जाएगी। नंबर 3, खाना पीना चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, दौरान नमाज अगर कोई खा रहा है या कोई पी रहा है तो उससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज में बहुत ज्यादा बेकार हरकतें करना, अगर मामूली सी हरकत हो तो जायज है, लेकिन अगर बार 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 हरकतें ही कर रहे हो तो ऐसी सूरत में ये दुरुस्त नहीं है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। इसी तरह से वजू का टूट जाना, वजू के टूटने से भी नमाज बातिल होती है। नमाज पढ़ना हमने शुरू किया, 2 रकात खत्म हुई थी, तीसरे रकात के लिए खड़े हो गए थे कि वहां पर आदमी का वजू टूट गया, तो उसे नए सिरे से वजू करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 6 है, दौरान नमाज ख्याल आए कि उसने वजू नहीं किया है। नमाज पढ़ने के लिए हम चले गए, नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक जहन में आया कि थोड़ी देर हम जब बाहर फना जगह गए थे तो वहां हम पेशाब के लिए चले गए, और उसके बाद हमने वजू नहीं किया, इस्तिंजा किया, बाद में वजू नहीं किया, वैसे ही यहां पर आए और नमाज में शरीक हो गए। तो जैसे उनको ख्याल आ जाए नमाज पढ़ने वाले को दौरान नमाज के उसने वजू नहीं किया हुआ है तो उसकी नमाज बातिल हो गई, उसको जाके वजू कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद वो आगे की नमाज पढ़ सकता है, नए सिरे से वो फिर से नमाज पढ़ सकता है। नंबर 7, इत्तेदाल व इत्मीनान से तमाम अरकान को अदा करना है। तो इत्तेदाल और इत्मीनान, नमाज के अंदर
اعتدال بھی ہونا چاہیے اور اطمینان بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 8، قبلے کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر اعتدال و اطمینان سے ارکان ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ کوئی اگر قبلے سے ہٹ کر کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو آخر میں لکھا ہے مذکورہ امور سے نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے نماز میں مکروہات، ان امور کا بیان جو نماز میں مکروہ ہیں۔ کون کون سے کام ہیں دوران نماز وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کچھ امور ایسے ہیں کہ اگر وہ نماز میں واقع ہو جائیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اجر کم ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے امور نماز میں واقع نہ ہوں، اور وہ امور مندرجہ ذیل ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ اس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1، دوران نماز آسمان کی طرف رخ کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے اوپر دیکھنے لگ گئے تو اس سے نماز کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اگر بہت زیادہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر معمولی سا اس نے ادھر ادھر حرکت کر لی تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے، اس کی نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ نمبر 3، کمر پر ہاتھ رکھنا۔ دوران قیام اگر کوئی انسان کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی اس کے نماز کے مکروہات میں سے ہے۔ نماز میں بال سیدھے کرنا، آستین یا کپڑا سیدھا کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر آستین ہمارا چوڑا یعنی اوپر اٹھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو نیچے کر دیا، اسی طرح سے نیچے کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہے اس کو اوپر کر دیا، یا اوپر ہے نیچے کر دیا، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ خامخواہ حرکتیں ہیں، اس کے لیے انتظار کیا جا سکتا تھا نماز کے بعد تک، لیکن نماز کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی نماز کے اندر یہ کام کرنے سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ سجدے کے وقت ایک سے زیادہ مرتبہ سجدے کی جگہ سے کنکریاں وغیرہ صاف کرتے رہنا، جیسے ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے جہاں پر جائے نماز پر یعنی مصلی پر کچرا پڑا ہوا رہتا ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، یا پھر اسی طرح سے کہیں ایسے میدان میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جہاں پر کنکریاں وغیرہ ہے، تو اگر نماز سے پہلے وہ جگہ صاف کر لی جائے جہاں پر سجدہ کرنا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر نماز سے پہلے اس کا علم نہیں ہوا، نماز سے پہلے ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کچھ ہے، اور نماز کے دوران میں معمولی سی ایسی کوئی چیز ہمیں پیشانی کو تکلیف دینے لگ گئی تو ہم اگر ایک مرتبہ اس طرح سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن جب بھی سجدے میں جا رہے ہیں تب وہاں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، جب بھی سجدے میں جا رہے ہیں وہاں ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو اس طرح سے بار بار حرکت کرنا یہ نماز کے لیے درست نہیں ہے۔ رکوع اور سجود وغیرہ میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کے لیے قیام کی حالت ہے، لیکن کوئی اگر رکوع میں جا کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا سجدے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے قیام کی حالت ہے۔ نمبر 7 ہے کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا۔
کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا تیار ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں کھانا چاہ رہا تھا لیکن بس نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کھانا چھوڑ دیا، مسجد کی طرف آ گیا۔ تو اگر اگر کھانا کھانے کی طلب نہیں ہے، ہم کو زیادہ بھوک نہیں لگی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانا رکھا ہوا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں زیادہ بھوک نہیں ہے اور ہم کو احساس ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارا دماغ کھانے کی طرف نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں پھر کھانے کی موجودگی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے اور کھانا تیار ہے، اگر ہم نے کھانا نہیں کھایا تو نماز میں وہ چیزیں نظر آتی جائے گی اور اس طرح سے نماز میں خلل واقع ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ نماز میں اقعاء کرنا یعنی کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا، یہ کب بیٹھا جاتا ہے؟ نماز میں اقعاء کہاں ہوتا ہے؟ تو نماز میں یعنی تشہد کی حالت میں، تشہد کی حالت میں جس طرح سے کتا دونوں پیروں کو باہر نکال کر بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، تو ایسے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حالت سجدہ کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع کیا گیا ہے، کہ جس طرح کتا زمین پر مکمل ہاتھ رکھتا ہے پنجے سے لے کر کوہنی تک، تو ویسے نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ وہ خطاب عورتوں سے ہے، اس لیے کہ بہت سی عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو پورے ہاتھ کو یعنی پنجے سے لے کر کوہنی تک یہ پورے ہاتھ کو وہ زمین پر ٹیک رکھتی ہے، مکمل زمین پر بچھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا زمین پر ایسے نہ بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ تو کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کتا دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر بیٹھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ چند مکروہات ہیں، ایسی چیزیں جس سے نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک کہ یہ چند مسائل تھے نماز کے سلسلے میں، انشاءاللہ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کیسے ہے، وہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔